ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان تاریخی حقائق کا ذکر کرتے ہیں جن سے معلوم ہو کہ جماعت احمدیہ نے بر صغیر اور امت مسلمہ کے لیے کیا خدمات انجام دی۔ یہ پروگرامز کی ایک سیریز ہے جس سلسلے میں ہم پہلے کئی پروگرام مختلف موضوعات پر پیش کر چکے ہیں جو ہمارے چینل www.youtube.com پر MTA Online 1 پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ پر بات کریں گے۔ وہ کیا حالات تھے کہ جس دور میں یہ کتاب تصنیف کی گئی، اس کا کیا رد عمل آیا غیر مسلم طبقات کی جانب سے، مسلم طبقات کی جانب سے، اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ 1857 کے بعد عیسائیت نے بڑے سسٹمیٹک انداز میں اسلام کے لیے ایک خطرہ بن کر ابھرنا شروع ہو گئی۔ اسی دور میں عیسائیت کے ساتھ ساتھ ہندو مت کی مختلف تحریکیں مثلاً آریہ سماج یا برہمو سماج نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریکیں نہ صرف ہندوستان بلکہ غیر ممالک میں بھی پھیلنا شروع ہو گئیں۔ بر صغیر میں راولپنڈی، لاہور اور امرتسر میں اس کی مضبوط شاخیں قائم ہو گئیں۔ بنگال میں بڑی بڑی مسلمان فیملیز جو کہ نہ صرف ان کے عقائد کے ساتھ اتفاق رکھتی تھی بلکہ باقاعدہ ان تحریکوں کے ممبرز بھی تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک یہ تحریک عیسائیت کے ساتھ ساتھ بڑا خطرہ بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں مکرم نصیر حبیب صاحب اور مکرم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت تو ہم نے اس بارے میں پہلے پروگرامز میں بحث کی کہ سسٹمیٹیکلی اسلام کے لیے خطرے کا باعث بن رہی تھی۔ اسی دور میں ہندو مت نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، تو ہندو مت کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بننا شروع ہو گئی گیون دا فیکٹ کہ ایک لمبے عرصے سے مسلمان اور ہندو اسی ایک ہی خطۂ زمین پر رہ رہے تھے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہم تعلقات بڑی عجیب نوعیت کے رہے۔ ہندو لمبا عرصہ 600-700 سال تک مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کے زیر نگی رہے، جبکہ وہ اس سارا عرصہ یہ سمجھتے رہے کہ ہندوستان ہمارا ہے اور یہ لوگ غیر مذہب سے ہیں، غیر ملک سے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیا۔ مسلمانوں سے نفرت کا سلوک جو ہے انہوں نے ہمیشہ رکھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمان جو اس وقت حکمران تھے ان کی رواداری، باوجود اس کے کہ ہم ان کو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں سمجھتے یا یہ کہ وہ صحیح اسلام پر قائم تھے، تاہم باوجود اس کے اسلامی رواداری کی یہ عجیب مثال ہے۔ اگر 600-700 سال کوشش کی جاتی کہ ہندوؤں کو مسلمان کر لیا جائے تو ہندوستان سے ہندوؤں کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی، آزادی دی ان کو ہر طرح سے، بڑے اچھے تعلقات رہے، لیکن اس کے باوجود ہندو کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کو اپنے برابر کا درجہ دیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ تجارت ان کے قبضے میں نہیں تھی، تعلیم میں ہندوؤں کا قبضہ تھا اور ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ ہمارے علماء نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، انگریزی پڑھنا تو کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، اس قسم کے فتوے دیے گئے۔ تو اس لحاظ سے مسلمان جو تھے وہ نیچے دب گئے، ان کو ترقی کے مواقع نہیں ملے۔ پھر ہندوؤں کو چونکہ یہ غلبہ حاصل تھا، اس لیے ان کے جو رسم و رواج تھے وہ مسلمانوں پہ اثر انداز ہونے لگے۔ مذہبی لحاظ سے تو مسلمانوں کو جو فوقیت حاصل ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ مذہب کا جو خانہ تھا وہ قریباً خالی ہو چکا تھا، قرآن مجید کو رسم و رواج اور جہالت کے غلافوں میں بند کر کے ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے،
قرآن کو صرف قسم کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا تھا، اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، اور رسم و رواج جو تھے وہ ہم نے ادھر ادھر سے لینے شروع کر دیے۔ اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کی بجائے اب ہمارے ہاں بے شمار ایسی چیزیں ہیں ذاتی نوعیت کی بھی اور اجتماعی نوعیت کی بھی جو ہم نے ہندوؤں سے مستعار لے لیں۔ شادی بیاہ کے جتنے رسم و رواج ہیں مسلمانوں میں تو بڑی سادگی ہے، نکاح کے جو احکام ہیں اسلام کے، 2 گواہ ہوں اور 1 نکاح خوان ہو، بلکہ نکاح خوان کی بھی ضروری نہیں ہے، ایجاب و قبول ہو، نکاح ہو گیا۔ شادی صرف ولیمہ ہے، اور ولیمے میں بھی سادگی اس حد تک ہے کہ گھر سے کھانا پکا کے لے آؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھا لو، ولیمہ ہو جائے گا، کوئی خرچ نہیں ہے۔ لیکن ہندوؤں کے رسم و رواج کو ہم نے اس حد تک اپنے اندر لے لیا کہ وہ ایک باقاعدہ مشکل بن گئی، اور مسلمانوں کو قرض لے کر، اور قرض لینے کے لیے وہ ہندو کے پاس جاتے تھے، قرض لے کر اپنے رسم و رواج کو نبھانا پڑا۔ اور تو اور مذہب میں بھی ہم نے ان کے رسم و رواج کو داخل کر لیا۔ ان کے ہاں جو ہولی اور لوہڑی اس قسم کے مذہبی رسوم تھی جس پہ وہ بڑا خرچ کرتے تھے، اس میں بڑا زرق برق نظر آتا تھا، دیے جلائے جا رہے ہیں، حلوے پکائے جا رہے ہیں، پکوان تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے شب برات کا نام دے کے شب برات پہ وہ ساری چیزیں ہندوانہ اختیار کر لیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ یہ شب برات وغیرہ کی کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث میں۔ وہ افریقہ کے کوئی دوست تھے، احمدی دوست تھے، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں۔ جواب حضور نے دیا کوئی نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ سوال کرنے والے کچھ ذرا حیران سے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے چہرے سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، لیکن میں یہ آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس میں کھانا اور حلوہ اور یہ چیزیں شامل ہو جائیں، اور پھر یہ کھانا حلوہ نہیں، وہاں آتش بازی اور پٹاخے بھی شامل ہو رہے ہیں، وہ اسلام میں کہاں ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے رسوم و رواج اور اپنے خیالات جو تھے ہندوانہ خیالات، ان کے نیچے اپنے آپ کو دبا لیا۔ اقتصادی غلامی، مذہبی غلامی اور اقتصادی غلامی، ہر طرح کی غلامی اختیار کر لی عملی طور پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ اپنی زمینیں رہیں، نہ اپنی تجارت رہی۔ وہ سود کی وجہ سے ہندوؤں کے اس طرح قبضے میں چلے گئے کہ ان کو ان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، ان سے مدد لینی پڑتی تھی، اور خود وہ ایسی حالت میں آ گئے۔ اسی کی کیفیت ہے جس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیا کرے، کوئی اس میں حرکت نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، بے حسی کی سی حرکت ہو گئی۔ تو یہ ہے ایک مختصر پس منظر اس کا۔ اور یہ بھی اس میں بات شامل ہو جائے گی کہ ایک طرف تو وہ تعلیم وغیرہ حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے، دوسری طرف انہوں نے ان کی اقتصادی برتری جو تھی اس کو مان لیا، اور اس طرح دوہرا نقصان ان کو ہوا۔ جزاک اللہ۔ مکرم نصیر حبیب صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ، اور بڑی غلطی سے عام مسلمان ان کو بجائے یہ جانے ہوئے کہ ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اسلام میں واقعی وہ چیزیں شامل ہیں نہیں، ایک عام سا تاثر یہ لیا جاتا ہے جیسے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں یا سم وہ بیک گراؤنڈ ریلیجس تعلق بھی ان کا ہے۔ اب یہ جب اس قسم کے عقائد مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے تھے، خصوصاً ہندو مت کی جانب سے، اور پھر ایسے ہی دور میں جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دل آزار حملے بھی کیے جا رہے تھے، اور ہندو مت کی جانب سے شدت بھی دیکھی جا رہی تھی، تو بڑا الارمنگ سچویشن ہوگی اس وقت۔ تو مذہب کو ڈیفینڈ کرنا تو جو اس مذہب کے سارے ارکان ممبران ہیں، خصوصاً علماء، خاص طور پہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کافی علماء اس وقت موجود تھے اور ان کا نام بھی کافی لیا جاتا تھا، تو ان علماء کا کیا رد عمل تھا خصوصاً ان تحریکوں کے جواب میں، اور پھر یہ جو عقائد مسلمانوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں علماء کا رد عمل جو تھا ان کے لیے سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن یہ تھی کہ جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے تو علماء ریڈنڈنٹ ہو گئے، نئے نظام سے غیر متعلق ہو گئے، اور ان کے لیے ایک طرح سے معاشی دباؤ ان پہ پڑا کہ پہلے تو اسٹیٹ انہیں اسپانسر کرتی تھی، انہیں بہت زیادہ ان کے لیے ایک سچویشن الارمنگ تھی، کانشیس ہو گئے وہ اس صورتحال میں، اور انہوں نے ہندو مذہب کا جو یہ یلغار تھی یا رسومات کی تھی اس پر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کی اصلاحی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کوششیں حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آگے سید احمد شہید اور پھر آگے یہ دیوبند،
تو اس طرح یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اٹیک یہ کیا ہے کہ یہ ایک فرد کو رسپانسیبل کیا جائے کہ اسٹیٹ اب چلی گئی ہے، انڈیویجولی اب فرد جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، اسے کانشیس کیا جائے کہ اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسے علم دیا جائے، بیدار کیا جائے، اور اسے یہ جو احساس ذمہ داری ہے کہ پہلے جو مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ ہم کسی دربار سے وابستہ ہیں، کسی پیر سے وابستہ ہیں، تو علماء نے اسے ختم کرنے کی احساس کوشش کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو سمت ہے، جو اس کی ڈائریکشن ہے، وہ یہ ہے، سب سے بڑا جو ٹراما تھا ان کے لیے وہ یہ تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، اور جو ذلت اور مسکنت جو طاری ہو گئی تھی اس کا تضاد کیسے دور ہو؟ بھائی سب سے بہتر امت ہے اور اوپر سے ذلت اور مسکنت، پھر یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس ڈرامے کو دور کرنے کے لیے، اس تضاد کو دور کرنے کے لیے ان کی کشمکش شروع ہوئی ہے۔ اور یہ ایک مشہور رائٹر ہے کانٹویل اسمتھ، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ دا فنڈامنٹل اسپرچل کرائسس آف اسلام ان 20th century stems from awareness that there is something awry between the religion which God has appointed and the historical development in the world which he controls. خدا تعالیٰ سچویشن ہسٹوریکل بھی کنٹرول کرتا ہے اور ریلیجن بھی اس نے بھیجا ہے۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ تو علماء یہ کر رہے تھے کہ ذلت اور مسکنت کے نشانات ہیں، مثلا اسٹیٹ چلی گئی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ وہ باہر سے ٹرائی کر رہے تھے کہ اس ریاست کو، اقتدار کو کسی طرح حاصل کیا جائے۔ میں جو سمجھوں آپ کی بات یہ کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل تھا ان لوگوں کی اس جدوجہد کے اندر۔ ہاں، باہر کی طرف نظریں لگی تھیں، اندر کی بجائے باہر کی طرف۔ سر سید کا اور ان کے طریقہ کار کا فرق نہیں تھا، اپروچ کا فرق نہیں تھا، وہ بھی باہر کی طرف کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا مغربی تعلیم کے حصول کے ذریعے ہم مادی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء یہ سمجھتے تھے کہ ہم انقلاب کی طرح لا سکتے ہیں۔ دیوبند کے جو پہلے اسٹوڈنٹ ہیں وہ محمود الحسن ہیں، 1905 میں وہ اس کے ہیڈ بن گئے ہیں۔ ان کا نظریہ دیا ہے مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب، ان کی شائع ہوئی ہے کتاب دارالعلوم میں، احاطہ و دارالعلوم میں بیتے ہوئے ایام۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ کا نظریہ سیاست کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے استاد المکرم نے مدرسہ کوئی تعلیم و تعلم کے لیے نہیں بنایا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ 1857 کے ہنگامے کی تلافی کی جا سکے، لوگ تیار کیے جا سکیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ذلت اور مسکنت کے نشانات ہیں باہر سے دور کیے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ جو باہر سے دور نہیں ہوتی، قرآن پاک میں جب جیسے ارشاد ہے کہ جب لمبا عرصہ گزرا اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ خدا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نظریں جو ہیں بجائے باہر کی طرف اندر کی طرف ہونی چاہیے، تو اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، باہر سے علامات دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ it was always spiritual confusion that was followed by political chaos۔ پہلے روحانی زوال ہوتا ہے، اس کے بعد پولیٹیکل قیاس ہوتا ہے۔ پولیٹیکل قیاس جو ہے وہ وجہ نہیں ہے، نتیجہ ہے۔ اس میں ہم یہ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں خصوصاً جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر شدت پسند ہونے کے جو زیادہ تر الزامات تھے اس دور میں سامنے آئے۔ مثلاً یہ کہا جاتا تھا کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک مکتبہ فکر کی سوچ تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں میں ہی بعض ایسے مکتبہ فکر تھے جو کہ کمپرومائز تھے، سارٹ آف اپنے مذہب کے اوپر، ماڈرنٹی کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا۔